تو آج آپ کے ساتھ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اسٹریم روسٹ چکن کی ریسیپی جو یہاں آپ کو پورے پراپر طریقے کے ساتھ بتائیں گی، اور اس طریقے سے کہ آپ کا کس طریقے سے آپ کو اسٹریم کرنا ہے اور کس طرح اس روسٹ کو بالکل بھی فرائی نہیں کیا ہم نے نا، اور یہ بہت ٹینڈر اور جوسی بنا ہے، اور آپ اگر کھائیں گے تو اس کو کھاتے ہی رہ جائیں گے نا۔ یہ بہت ٹیسٹی ریسیپی تھی اور بہت آسان بھی ریسیپی تھی۔ چلیں جی ریسیپی کو کرتے ہیں ہم اسٹارٹ۔ ریسیپی کے لیے میں نے جو ہے یہ چکن لی تھی لیگس، اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر فل چکن بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ چکن لیگس بنانے میں بہت آسانی سے بن جاتا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے چکن کو جو ہے کرچ لگائے تھے۔ کرچ ہم تھوڑا سے ڈیپلی لگائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر سے جو ہے وہ پک جائے، یہ بالکل بھی کچی جو ہے وہ فیل نہ ہو، نہ ہی اس کے اندر کوئی بلڈ وغیرہ آئے نا۔ تو اس کو ذرا اچھے طریقے سے ہم اس کو کٹ لگا لیں گے۔ اس کو پہلے میں نے سادہ پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد میں اس کو جو تھوڑی دیر کے لیے میں اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ اور جو ہے وائٹ وینیگر جو ہے وہ میں اس کے اندر 3 سے 4 چمچ میں نے اس کے اندر وینیگر ایڈ کیا ہے، اور اس کو میں تقریباً جو ہے آدھا گھنٹے کے لیے اس کو اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے میں رکھ دوں گی۔ اچھا، یہ اسٹیپ بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، اس سے کرنے سے چکن کا جو اندر اسمیل ہوگی یا کوئی بھی ہلکا پھلکا بلڈ ہوگا وہ بالکل اچھے طریقے سے صاف ہو جائے گا، اور ہماری جو ریسیپی وہ بہت اچھی تیار ہوگی نا، اس لیے اس اسٹیپ کو ضرور آپ لوگ فالو کیجیے گا۔ اچھا، ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، بالکل بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اسکپ مت کیا کریں۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں بنائیں گے اس کے لیے اسپیشل مسالہ، اور یہ مسالہ بہت آسانی سے مطلب کہ عام انگریڈینٹ سے بن جائے گا، لیکن اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوگا۔ جس کے لیے میں نے سوکھا دھنیا، زیرہ اور 1 بڑی الائچی، دال چینی اور یہ 4 سے 5 پپری کے پیس لیے ہیں، 3 سے 4 جو ہے لونگ اس کے اندر ایڈ کروں گی، اور 5 عدد جو ہے میں نے گول لال مرچ استعمال کی تھی، اور ان سب کو میں مکس کر لوں گی۔ اس کے بعد ہم جو ہے اس کے لیے دوسرا جو ہے میرینیشن کا سامان تیار کر لیں گے، جس کے لیے میں نے 5 سے 6 چمچ جو ہیں وہ دہی کے لیے ہیں، لال مرچ، نمک، ہلدی اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی اس کے اندر ایڈ کروں گی، اور تھوڑا سا میں اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کروں گی، اور بھر کے 2 چمچ جو ہے وہ ہم نے مسالہ جو بنایا تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے نا، اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ یہ مسالے کا جو ہے وہ ٹیسٹ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ یہ مسالہ نہیں بنانا چاہتے تو آپ بازاری جو تکھا مسالہ ہوتا ہے نا وہ بھی آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کے اندر گھر کا مسالہ ہی استعمال کیا تھا، اس سے ٹیسٹ بہت اچھا اور خوشبو بہت اچھی آتی ہے۔ اچھا، آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا مجھے چکن کو رکھے ہوئے، تو اس کا جو ایکسٹرا پانی تھا وہ میں اس کے اندر سے گرا دوں گی، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہم نے دہی کے اندر جو ہم نے مسالے ایڈ کیے تھے ان سب کو ہم اس کے اندر ڈال کے اسے اچھے طریقے سے میرینیٹ کر لیں گے۔ اسے ہاتھ کے ساتھ ہی اچھی طرح میں مکس کروں گی تاکہ جو مسالے ہیں وہ ڈیپلی اندر تک چلے جائیں، کیونکہ لیگ پیس جو ہوتا ہے اس سے اکثر جو ہے وہ پھیکا پن محسوس ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اس کو ہاتھ کے ساتھ ہی نا اچھی طرح ڈیپ کر کے اس کے اندر مسالے ایڈ کریں، اور اسے تقریباً جو ہے میں 2 گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دوں گی۔ اگر آپ نے جلدی میں بنانے ہیں تو آپ مسالے تھوڑے دیر تیز کر لیجیے گا۔ 2 گھنٹے کے بعد میں نے اس کے اندر 2 چمچ کارن فلور کا ایڈ کیے ہیں، اور تھوڑی جو ہے میتھی جو ہے سوکھی میتھی استعمال کی ہے۔ اگر آپ کے پاس چاولوں کا آٹا ہے تو آپ وہ بھی اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، اور مکس کرنے کے بعد میں نے فرائی پین میں کوئی آئل نہیں ڈالا، کچھ بھی ایسا ایڈ نہیں کیا، میں نے صرف اس کو مسالے سمیت اس کے اندر ڈالوں گی، کیونکہ اکثر ہم شادیوں پہ جو روسٹ کھاتے ہیں اس کا مسالہ ہمیں کچا کچا فیل ہوتا ہے اوپر سے نا، جو ہم نے مسالہ یوز کیا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اسٹیپ فالو کرنے سے ہمیں وہ مسالہ بالکل بھی کچا فیل نہیں ہوگا، اس کی بھنائی اچھی طریقے سے ہو جائے گی، اور جب ہم اس کو اسٹیم کریں گے نا تو یقین کریں یہ مسالہ بالکل بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس کو میں نے جو ہے آئل فری بالکل اس کو صرف ہلانا ہے ہلکا ہلکا سا، جیسے ہی مسالہ خشک ہو جائے گا تو ہم اس کو اسٹیم کر دیں گے نا۔ تقریباً مسالہ جو ہے وہ خشک ہو چکا تھا، تو میں نے اب اس کو اسٹیم کرنے لگے ہیں، اور اسٹیم کرنے کے لیے میں نے کڑھائی میں تقریباً 2 گلاس پانی ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد یہ اسٹیمر لیا تھا میں نے، اور اچھا یہ اسٹیمر جو ہے آسانی سے بازار میں سے نا 200-250 کا مجھے لگتا ہے مل جاتا ہے نا یہ، تو آپ لوگ یہ ایک لے لیجیے، اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے آسانی سے بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس کے اوپر بٹر پیپر لگایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے جو لیگ پیس سے وہ سارے چکن کے وہ اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے، اچھی طرح سے اس کو رکھ کے ایڈجسٹ کر کے ان کو اس کے اوپر
اور اس کے اوپر جو ہے ہم دوبارہ سے جو بٹر پیپر ہم نے جو ہے یہ کٹنگ کر لینے ہیں، تقریباً 3 سے 4 پیسز اس کے ہم کٹنگ کریں گے تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے کور کر سکیں نا۔ تو بٹر پیپر لگانے کے بعد اوپر سے بھی ہم اس کو بٹر پیپر سے ہی کور کر دیں گے تاکہ اس کی اسٹریم جو ہے وہ بالکل بھی باہر نہ نکلے۔ اس کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے وہ برتن لینا ہے جس سے اسٹریم باہر نہ نکلے نا۔ اچھا، یہ جو نان اسٹک میری کڑھائی تھی اس سے جو ہے وہ اسٹریم بالکل باہر نہیں آ رہی تھی، تو میں نے لیکن جب اس کو اسٹریم پہ رکھا تو مجھے فیل ہوا نا کہ تھوڑی تھوڑی اسٹریم جو ہے وہ باہر آ رہی ہے اس کی، تو میں نے اس کے جہاں جہاں سے اسٹریم آئی تھی نا میں نے وہاں گوندا ہوا آٹا لگا دیا تو بالکل بھی اسٹریم باہر نہیں نکلی۔ اچھا، تقریباً میں نے یہاں پہ 30 منٹس کے لیے اس کو اسٹریم دیا تھا، بالکل لو فلیم پہ، اور زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنی ہے ہم نے تاکہ یہ ہلکے چولہے پہ بڑھ رہے تو اچھے طریقے سے یہ ریڈی ہو جائے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی اسٹریم اس کے اندر جو تھی، اور یہ بہت اچھے اور فنٹاسٹک قسم کی ریسیپی ہماری تیار ہو گئی تھی، اور اس میں بالکل بھی آئل یوز نہیں کیا۔ یہ ڈائٹ کانشیس لوگ بہت آسانی سے اس ریسیپی کو جو ہے فالو کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے بیسٹ ریسیپی ہے کیونکہ ڈائٹنگ کے دوران کچھ چٹپٹا بھی کھانے کو بہت دل کرتا ہے۔ اور یہ بہت اچھا اسٹریم روسٹ ہمارا ریڈی ہو گیا تھا، بہت آسان اور بہت جلدی بن جانے والی یہ ریسیپی ہے۔ چکن اسٹریم روسٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے جو کہ بہت زبردست قسم کا بنا ہے، ایک دم ٹینڈر اور جوسی بنا ہے، اور ملائی کی طرح بالکل سافٹ ہے، اور جو ہے بالکل آئل فری ہے یہ، اور آپ لوگوں کے لیے تو بہت زبردست ریسیپی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔